بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ارسوس نامی ایک شخص تھا جس نے ملک ارمینیا میں اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ وہ شخص بڑا بہادر اور دلیر تھا، لیکن اس کا پیشہ ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور لوٹ مار تھا۔ یہ سب کر کے وہ بے شمار زر و جواہر اور دولت جمع کیے ہوئے تھا، جس سے اس نے ایک نہایت عالی شان قلعہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، ارسوس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ماریا تھا، اور وہ نہایت حسین، خوبصورت، پری جمال اور حور ادا تھی۔ اس نے بھی اپنے باپ کے قلعے کے سامنے اپنے لیے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ وہ بہادر بھی تھی اور مغرور بھی۔ وہ اس نوع کے حکمرانوں کو حسب نسب میں اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے کسی سے اپنی شادی نہیں کی تھی، حالانکہ اس کی عمر 30 سال سے کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر وہ دیکھنے میں 17-18 سال سے زیادہ کی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ طوطا ملک شہریاز کے بیٹے آمود کا پیغام لے کر ارسوس کے پاس آیا۔ ارسوس نے 4 شرطوں کے ساتھ منظور کر لیا۔ پہلی شرط، 1,00,000 دینار ادا کرے۔ دوسری شرط یہ کہ باریہ کا قلعہ ہمیں دے۔ تیسری شرط یہ کہ جملین کا قلعہ ماریا کو دے دے، اور چوتھی شرط یہ کہ 20 مسلمان امیروں کو گرفتار کر کے عقد کے روز قربانی کے لیے پیش کرے۔ طوطا نے یہ چاروں باتیں منظور کر لیں۔ ماریا بھی راضی ہو گئی۔ طوطا نے واپس آ کر شہریاز سے ارسوس کی شرطیں بیان کی۔ اس نے بھی منظور کر لی۔ 1,00,000 دینار تو اسی وقت بھیج دیے گئے، اور باریہ اور جملین کے قلعے اور 20 مسلمان عقد کے وقت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اب شہریاز نے اپنے بیٹے آمود کو بلا کر تمام باتیں اس سے کہیں، اور اسے 20 مسلمانوں کو گرفتار کر کے لانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ آمود، طوطا اور حران کے حاکم ردوس کو ساتھ لے کر 20,000 کی جماعت سے ایاز بن غنم کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ایاز کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت خالد کو 2,000 مجاہدین کے ساتھ اس کے مقابلے کو روانہ کیا۔ ان کی کمک پر عبداللہ بن غسان کو بھیجا۔ حضرت خالد نے آمود کے 20,000 لشکر پر شب خون مارا، اور عیسائی اس وقت بیدار اور ہوشیار ہوئے جب ان کی کافی تعداد قتل ہو چکی۔ حضرت خالد نے ردوس کو اور عبداللہ بن غسان نے آمود کو گرفتار کر لیا۔ طوطا بھی قید کر لیا گیا۔ عیسائی بھاگ نکلے۔ مسلمان چند ہی شہید ہوئے، لیکن عیسائی 1,766 مارے گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ مال غنیمت بھی آیا۔ حضرت خالد قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کر حضرت ایاز کے پاس آئے۔ ارسوس کو جب معلوم ہوا کہ آمود گرفتار ہو گیا ہے تو اسے بڑا رنج ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی ماریا سے کہا، قرۃ العین، یہ برا ہوا، آمود کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ ماریا کی نحوست نے اسے گرفتار کرا دیا۔ شادی اسے راس نہ آئی۔ ماریا کو بڑا اضطراب ہوا۔ اس نے کہا، اے باپ، میں عربوں کے ساتھ مکر و فریب کروں گی اور آمود کو چھڑا کر لے آؤں گی۔ ارسوس بولا، میری بھولی بیٹی، عرب بڑے دانشمند ہوتے ہیں، وہ مکر و فریب کو فوراً سمجھ جاتے ہیں، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ماریا نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، میں ضرور انہیں دھوکہ دے سکتی ہوں۔ میں نے یہ ہیلا تجویز کیا ہے کہ چند غلاموں اور کنیزوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے امیر کے پاس جاؤں گی، اور اس سے کہوں گی کہ ایک بزرگ نے مجھے خواب میں مسلمان کیا ہے۔ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ اپنے باپ کے قلعے پر تمہیں قابض کرا دوں۔ تم 100 بہادر معزز مسلمانوں کو میرے ساتھ کر دو۔ یقین ہے کہ وہ 100 مسلمان میرے ساتھ کر دیں گے۔ یہاں لا کر میں انہیں قید کر دوں گی، اور مسلمانوں کے امیر سے مطالبہ کروں گی کہ اگر وہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں تو میں مسلمانوں کو رہا کر دوں گی۔ ارسوس نے کہا،
اگر تیری یہ مرضی ہے تو کر جو تو نے سوچا ہے۔ ماریا چند کنیزوں، غلاموں اور خادموں کو ساتھ لے کر چلی۔ اس نے اونٹوں پر تحائف لاد لیے۔ ابھی وہ اپنے قلعے سے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نے اپنے باپ کے ایک فوجی دستے کو دیکھا۔ یہ دستہ 40 مسلمانوں کو قید کر کے لایا تھا۔ ان میں عبداللہ بن غسان بھی تھے۔ یہ مسلمان رسد فراہم کرنے آئے تھے۔ ان پر ارسوس کے فوجی اچانک جا پڑے اور انہیں گرفتار کر لائے۔ ماریا نے قیدیوں کے محافظوں سے کہا، انہیں میرے قلعے میں جا کر قید کر دو، واپس آنے پر میں ان کے متعلق حکم دوں گی۔ لوگ قیدیوں کو لے کر گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ شہریار کے آدمی ان مسلمانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ شہریار نے ماریا کے پاس بھیجا اور میتا راہب بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ ماریا رات کے وقت اسلامی لشکر میں پہنچی۔ سہیل بن عدی ایک دستے کے ساتھ لشکر کے گرد گشت کر رہے تھے۔ سہیل ماریا کے پاس آئے، پوچھا، تو کون ہے؟ کہاں جانا چاہتی ہے؟ ماریا نے جواب دیا، میں آرمینیا کے بادشاہ ارسوس کی بیٹی ماریا ہوں، تمہارے امیر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ سہیل اسے لے کر امیر کے پاس آئے۔ ماریا کو خیال تھا کہ امیر ایاز بن غنم بڑی شان و شوکت سے رہتے ہوں گے، لیکن جب ان کے خیمے میں آ کر دیکھا تو معمولی کمبل کا فرش تھا۔ ایاز عام مسلمانوں کے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، سردار اور سپاہی ایک سا لباس پہنتے ہیں۔ ماریا نے ایاز کو سجدہ کرنا چاہا۔ انہوں نے روکا اور کہا، سجدہ صرف خدا کو سزاوار ہے اور کسی کو نہیں۔ ماریا عربی جانتی تھی، وہ بیٹھ گئی۔ ایاز نے پوچھا، تم کون ہو اور میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ ماریا نے کہا، میں آرمینیا کے بادشاہ ارسوس کی بیٹی ماریا ہوں۔ تم نے میرے شوہر عمود کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ میں اس کی گرفتاری کی خبر سن کر بے چین ہو گئی۔ میں نے رات کو خواب میں حضرت مسیح کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، تو مسلمان ہو جا، اب وہی دین سچا ہے۔ تیرا شوہر مسلمان ہونے سے تجھے ملے گا، چنانچہ میں مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت ایاز مسکرائے۔ انہوں نے کہا، ماریا تو ہمیں دھوکہ دینے آئی ہے، یہ نہیں جانتی کہ ہم مکر و فریب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور عمود، رہی عمود کی بات، تو عمود تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ ماریا یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا؟ حضرت ایاز نے کہا، ہاں تیرا بیٹا۔ کیا تو فرما راہب کو بھول گئی ہے؟ یہ سن کر ماریا سخت نادم ہوئی، شرم و حیا سے دوہری ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی؟ امیر ایاز نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں بتایا۔ ماریا سوچنے لگی، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی کا ایک رنگین زمانہ پھر گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ماریا نے جب اپنا قلعہ تعمیر کر لیا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے قریب دیر ہے۔ اس دیر میں ایک راہب رہتا تھا جو بالکل نو عمر اور بہت خوش شکل تھا۔ ماریا اسے دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گئی۔ اس راہب کا نام فرما تھا۔ وہ بھی ماریا پر عاشق ہو گیا۔ دونوں گناہوں کی دنیا میں ڈوب گئے۔ ماریا حاملہ ہو گئی۔ اس نے ایک بیٹا جنا۔ ماریا کو فکر ہوا کہ اس کے باپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ بچہ اور ماں یعنی ماریا دونوں کو قتل کرا دے گا۔ چنانچہ اس نے بچے کو ایک خوشنما گہوارہ میں رکھا، اس کے ساتھ لالو جواہر رکھ دیے اور اس پر لکھ دیا کہ جو شخص اس بچے کو پالے یہ دولت اس کی پرورش پر خرچ کرے۔ اس نے گہوارہ مائے بچہ کے دایا کو دے دیا۔ دایا اسے رات کو لے کر چلی اور ایک پتھر کے ستون پر رکھ آئی۔ اتفاق سے صبح کو ادھر سے طوطا کا گزر ہوا جو ملک شام شہریار کا مصاحب اور رئیس تھا۔ وہ اس بچے کو لے کر شہریار کے پاس آیا۔ شہریار نے اس بچے کو لے لیا کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کا نام اسی وجہ سے عمود رکھا، وہ ایک ستون پر سے پایا گیا تھا۔ ماریا نے اس کی 2 نشانیاں اپنے ذہن نشین کر لی تھیں۔ ایک تو اس کے رخسار پر
नाखून के बराबर तिल था और दूसरी इसका एक कान बड़ा था। मारिया ने कहा, अगर अमोद वाकई मेरा लड़का है तो उसे दिखाइए, शायद मैं पहचान लूं। सुबह के वक्त अमीर अयाज ने अमोद को तलब करके मारिया को दिखाया। मारिया ने दोनों निशानियां देखकर शनाख्त कर लिया। वो उससे लिपट कर रोने लगी। आमाद को जब मालूम हुआ कि वो मारिया का बेटा है तो वो भी रोने लगा। मारिया को अपने बेटे से मिलकर बहुत खुशी हुई और हजरत अय्याज से इस वजह से बहुत खुश हुई, अगरचे उसका अमोद के साथ जो इसका बेटा था निकाह हो गया था, मगर रुखसती ना होने पाई थी कि राज खुल गया। वो अपने बेटे की बीवी बनने से बच गई। वो मुसलमान हो गई, अमोद भी मुसलमान हो गया। मारिया ने कहा, ए अमीर, जिस वक्त मैं यहाँ आ रही थी तो मुसलमान कैदी मुझे रास्ते में मिले, जिन्हें मैं अपने किले में भेज आई हूँ। अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं जाकर इन्हें रिहा कर दूँ और इनका किले पर कब्जा करा दूँ। हजरत अय्याज ने कहा, तुम आज़ाद हो और खुद मुख्तार हो, जहाँ चाहो जाओ और जो चाहो करो। मारिया उसी वक्त रवाना हुई, अमोद को वहीं छोड़ गई। नाजरीन, इसी किस्त की दूसरी कड़ी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह